کہ حسین کے نام پر مجمع اس لیے لگتا ہے کہ حسین کربلا میں اللہ کی خاطر اکیلے کھڑے تھے. جو اللہ کی خاطر اکیلا کھڑا ہو جائے پھر وہ اکیلا رہتا نہیں. خود فرماتے ہیں، اپنی اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. پھر اسی مفہوم کو ایک اور جگہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ اللہ ملا، اور جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا اسے اللہ بھی ملا اور لوگ بھی ملے. اور اب آپ تاریخ کا فیصلہ دیکھ لیجئے کہ کتنا اس نام کے لیے انسان خود کو حاضر رکھتا ہے. یہاں حسین کا نام آیا، وہاں ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو اترنا شروع ہو گئے. یہاں اعلان ہوا کہ مجلس عزا ہے، وہاں لوگ جوق در جوق، فوج در فوج فرش عزا کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جس نے اپنے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا تھا. اور کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا؟ کتنے لوگ تھے جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا؟ وہاں ہزاروں کا لشکر، یہاں انگش شمار، وہاں سواروں پہ سوار، اور یہاں زمین خرید کر اپنے گھر میں بسنے کا ارادہ رکھنے والے. تاریخ فیصلہ کر چکی کہ حسین نے کسی پر جا کر بغاوت معاذ اللہ نہیں کی، بلکہ حسین نے زمین خریدی تھی، اپنی ملکیت میں رہ رہے تھے. جو ان کے حدود ملکیت میں داخل ہوا وہ باغی تھا. حسین معاذ اللہ اس عنوان کا حامل نہیں تھے. امام تو اپنی ہی گھر میں اپنی ہی زمین پر رہ رہے تھے. وہ جو 2 رکعت نماز مباح زمین پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مباح زمین کی ضرورت ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مباح زمین کی ضرورت ہے، وہ حسین خیمے کیسے لگا لیتے جب تک اس زمین کے مالکوں سے رضایت نہ لے لیتے؟ امام نے زمین خریدی اور پھر انہی کو ہبہ کر دی کہ جن سے زمین خریدی تھی، مگر مشروط قرار دے دیا. اور پہلی شرط یہ لگائی کہ یہاں کاشت نہ کرنا، یہاں ہل نہ چلانا. ذرا سے غور کرنے پر ہی احساس ہو جاتا ہے کہ جب امام سجاد مدینے میں گزرتے تھے تو قصاب گوشت پر کپڑا ڈال دیتا تھا. جب کسی نے پوچھا کہ تم یہ گوشت چھپا کیوں دیتے ہو تو کہا وہ دیکھو علی ابن الحسین آ رہے ہیں، وہ گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کر روئیں گے. جب کسی نے پوچھا امام سے کہ مولا آپ ایسے گریہ فرماتے ہیں، فرمانے لگے مجھے گوشت کے ٹکڑے دیکھتا ہوں تو کربلا میں بکھرے ہوئے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں. خبردار اس زمین پر ہل نہ چلانا. دوسری شرط میرے مولا نے یہ عائد کی کہ میرے مہمانوں کو، میرے ظاہروں کو 3 دن مہمان رکھنا. کوئی میری قبر کو دیکھنے اور زیارت کرنے آئے تو میں یہ زمین تمہیں دے رہا ہوں تاکہ میرے مہمانوں کا خیال رکھو. اللہ سلام ہو، درود ہو حسین ابن علی پر. قیامت تک اپنے چاہنے والوں کا احساس کر کے گئے ہیں، سلام بھیج کر گئے ہیں، دعائیں دے کر گئے ہیں. یہ یوں ہی آج امام حسین کے روزے پر لوگوں کا مجمع اور ہر شخص کی آرزو کہ کسی طرح حسین کی جالی کو دیکھ لوں، کسی طرح کربلا کی گلیوں میں سانس لے لوں، کسی طرح وہاں بھی چلا جاؤں جہاں علی اکبر چل رہے تھے، کچھ دن کے لیے وہاں قیام کروں جہاں عباس کے بازو کٹے، کچھ دن کے لیے میں وہاں چلا جاؤں جہاں حسین اپنے علی اصغر کو گودی میں لائے،
اور پھر وہ منظر بھی تاریخ بشریت نے دیکھا. وہ حسین تیسری شرط یہ عائد کر رہے ہیں کہ جب ہمیں مار کر ہمارے قاتل چلے جائیں اور اپنے کشتوں کو لے جائیں اور ہمارے جنازوں کو چھوڑ دیں تو ان کے جانے کے بعد تم آ کر ہمیں دفنا دینا. اور حتیٰ یہاں تک بھی بعض بزرگوں نے بیان کر دیا کہ امام نے اتنا بھی احساسات اور کیفیات کا خیال رکھا اور فرمایا اگر تم نہ کر پاؤ تو اپنی زوجاؤں سے اور اپنی عورتوں سے کہنا. یہ حسین کی مظلومیت کا ایک جلوہ ہے. اور اگر تمہارے گھر کی خواتین بھی ایسا نہ کر پائیں تو پھر بچوں سے کہنا کہ ایسا کرنا. وہ حسین ابن علی جو کربلا میں 2 محرم کو آئے اور میرے مولا نے عصر عاشور تک اپنے نانا کے دین پر اپنی قربانیوں کو اور اپنی عطا کی گئی اللہ کی عطا کی گئی صلاحیتوں کا اظہار کیا. اور پھر عزادارو عصر عاشور تو ایک ایسا وقت ہے جو اب قیامت تک امامت کرے گا. اب وہ ایک لمحہ کہ جس میں حسین کے گلے پہ چھری چلی وہ قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کرے گا. چلیے صبح سے لاشیں اٹھانے والا اور لاشیں بھی ایسے لاشیں اٹھانے والا کہ جنہیں گود میں پالا تھا, جنہیں دیکھ دیکھ کر حسین خوش ہوتے تھے, ان لاشوں میں ایک لاشا تو قاسم کا لاشا ہے جس کا پامال لاشا گنج شہیدہ میں جب لا کے رکھا تو اس ماں کی کیفیت سنیے کہ جس نے اسے پال کر یہاں تک پہنچایا تھا. آگے بڑھ کر جناب ام فروہ فرماتی ہیں اے بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. اجر و کمل اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہیں. امام نے نہیں پوچھا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو کرتا تار تار ہو گیا, چاک چاک ہو گیا, مگر ایک ماں کی آرزو تھی. امام نے کچھ ہی دیر کے بعد وہ تار تار کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا. بی بی نے وہ کرتا اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور کے بعد اور شام غریبہ تک شہادت امام حسین سے لے کر اور غروب آفتاب عاشور تک خیمے لٹے, تبرکات چھینے گئے, سب کا سب کچھ لٹ گیا. اب کچھ نہ تھا. یہ قافلہ اسیر ہو کے کوفہ گیا, کوفے سے شام گیا, شام میں اسیر رہا, اور پھر جب آزادی ملی اور رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچا تو بیوی نے فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. اور جب بی بی ام فروہ کا اونٹ جنت البقیع لے جایا گیا تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ گئی اور گٹھڑی کھول کے کرتا نکالا اور امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا. اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی. قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. اور عزادارو امام حسین نے ایک اور لاشا بھی اٹھایا. جس لاشے کو حسین نے اٹھا تو لیا تھا مگر بار بار زمین پہ رکھتے تھے اور بے کسی سے دائیں بائیں دیکھتے تھے کہ اچانک زینب کبریٰ نظر آئی اور بڑھ کر کہا بھائی علی اکبر کا لاشا زینب اٹھائے گی. حسین نے ایک ایسا لاشا بھی دیکھا جسے نہر کے کنارے چھوڑنا پڑا اس لیے کہ حضرت عباس کی وصیت تھی مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائے. آپ کی آوازیں بلند ہیں, رونے کا حق ہے اور حق ہے عباس پہ رونے کا حق ہے کہ جب مروان ابن حکم مدینے میں محلہ بنی ہاشم سے گزر رہا تھا تو ایک گھر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اس بی بی کا گریہ ایسا تھا کہ اس کے ساتھ چلنے والا جانور مضطرب ہو گیا. تو اس نے پوچھا یہ عورت کون ہے جو ایسے بیان کر رہی ہے؟ تو کہا یہ عباس کی ماں ام البنین ہے جو گریہ کر رہی ہے. تو کہتا ہے حق ہے کہ یہ ایسے ہی روئے.
جس کا عباس جیسا بیٹا مار دیا جائے. امام میرے مولا عباس کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑ کر آ گئے. عزادارو ایک اور لاشے کا حال سن لیجئے، اور وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. کربلا میں لاشیں تو حسین نے سارے اٹھائے، مگر رونا اس کا ہے کہ حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ تھا. اب سیاہ آندھیاں چلیں، زمین کربلا کو زلزلہ آیا. ایک پھپھی نے بھتیجے کا بازو ہلایا. اے زین العابدین دیکھو یہ کربلا میں کیا منظر ہے. بی بی سے فرمایا پھپھی اماں مجھے سہارا دیجئے. جب میرے مولا کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ اب خیمے کا پردہ ہٹا دیجئے. اور خیمے کا پردہ کیا ہٹنا تھا کہ نیزے کی ہنی پہ حجت خدا کا سر نظر آیا. سلام کرتے ہوئے امام نے پھپھی کو بھائی کا پرسہ دیا. اور پھر عزادارو ایسا منظر بھی نظر آیا کہ آگ اٹھائے کچھ لوگ آئے جنہوں نے خیموں کو آگ لگانا شروع کیے، تبرکات لوٹنا شروع کیے. اور بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، کوئی سلام کرے امام سجاد کو، درود بھیجے جناب زینب پر کہ بچوں کو جمع کرتی رہیں. مگر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کربلا کا سورج غروب ہو گیا. اور پھر کربلا میں ایک شام آ گئی جسے تاریخ نے شام غریبہ لکھا ہے. وہ عجیب شام ہے جو قیامت تک مظلوموں کی یاد کو تازہ رکھے گی. عزادارو بی بی تمام بچوں کو جمع کرنے کے لیے نکلیں. سب بچے تو ملے مگر سکینہ نظر نہیں آئی. فرمایا ام کلثوم آؤ سکینہ کو تلاش کریں. کیا دیکھا کہ کٹے ہوئے سر کے لاشے کے ساتھ حسین کی 4 سالہ بچی سو رہی ہے. قریب جا کر آواز دی سکینہ اٹھو چلو ہمارے ساتھ خیمہ گاہ کی طرف چلو. عزادارو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ایک جملہ کہوں کہ عجب نہیں سکینہ نے کہا او پھپھی اماں وہ خیمے کہاں رہے جنہیں میرے بابا میرے چچا عباس نے لگایا تھا. بیٹا کہاں سو رہی ہو؟ کہ پھپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی اور میں فریادیں کر رہی تھی تو یہ بابا کا لاشا ہے، اس سے مجھے آواز آئی تھی سکینہ میرے پاس آ جاؤ. فرمایا تمہارے بابا نے اور کچھ بھی کہا ہے؟ فرمایا میرے بابا نے کہا کہ جب وطن جاؤ تو ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہنا اور ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پیو تو ہماری پیاس کو ضرور یاد کرنا. سکینہ کو لا کر ان بچوں کے درمیان بٹھا دیا. ساری بیویاں سارے بچے ایک جگہ جمع ہیں. بس عزاداروں میں مجلس کو مکمل کر دوں. مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا. میری تحقیق مکمل نہیں ہے کہ شام غریبہ میں کھانا کون لایا، مگر یہ سب ہی نے تو لکھا ہے کہ پانی بھی آیا، کھانا بھی آیا اور بچوں کو جناب زینب نے پانی پلایا. اور جب جناب سکینہ کو کوزہ بھر کے دیا، معرفت قربان ہو جائے، سمجھداریاں فدا ہو جائیں. بڑھ کر فرمایا پھپھی اماں آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں، پہلے پانی آپ پیجئے. فرمایا سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں. یہ سن کر کوزہ اٹھایا اور بیابان کربلا میں جانے لگی. آواز دی سکینہ اندھیرے بن میں کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا پھپھی اماں میرا بھائی علی اصغر پیاسا ہے. کیسے سکینہ کو پانی پلایا اس کا بیان مشکل ہے. سارے بچوں نے کھانا کھایا، پانی پیا، بیویوں نے پانی پیا. مگر سنیں گے عزادارو بس مجلس مکمل ہو رہی ہے. ایک بیوی ہے جو پانی نہیں پیتی. بار بار سکینہ بار بار زینب کہتی ہیں
اے بھابھی رباب پانی پی لو، تو آواز یہ آتی ہے میرا بچہ بھوکا مار دیا، آواز آتی ہے میرا والی بھوکا مار دیا، میرا بچہ پیاسا مار دیا۔ جناب زینب نے امام سجاد سے جا کر مدد مانگی، اے زین العابدین تم حجت خدا ہو، تم امام وقت ہو، اپنی ماں سے کہو کہ وہ پانی پی لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بدن میں حیات کی رمق باقی نہ رہے۔ کس انداز سے آ کر امام سجاد نے جناب ام رباب سے فرمایا کہ اماں پانی پی لے، حکم امام تھا، پانی پی لیا۔ ممبر کا ادب مانے ہے، میں اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے میرا پیغام پہنچ جائے۔ جناب رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا، آدھی رات کو مضطرب ہوئی، جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی، کہا مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ پیاسا مار دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔